ہونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، اس کا مفہوم ہے. فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے اس پیارے پیارے سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن کروں گا. تمام سامعین و ناظرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ اجتماعی ذکرنات کے اندر ہمارے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مہکتے گلشن کے بہت پیارے پیارے خوبصورت پھول الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور یہ وہ پھول ہیں کہ جو الحمدللہ ہمارے سینوں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. ہم ان کی خوشبو سونگھتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، اور مدینے کی محبت ہمارے سینے میں بڑھتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے وہ تعلق، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ خوش الحان نعت خواں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی نظم کے اندر سنی جائے. اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول وہ پیارا ماحول ہے کہ جو اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ اس کو مدینے کی محبت نصیب ہوتی ہے، مدینے کی یاد میں رونا نصیب ہوتا ہے، مدینے کی بھیک یہاں مانگی جاتی ہے. آئیے اپنے اس سلسلے کا آغاز مدینہ طیبہ کی حاضری کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا وہ بہت پیارا استغاثہ اس سے آغاز کرتے ہیں. اس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدینے کے لیے دعا مانگی ہے، اور اس کلام کی برکتیں، اس کلام میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں اللہ رب العالمین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو مدینہ طیبہ کی با ادب مقبول حاضری نصیب فرمائے. ایسی حاضری ہو کہ جو حاضری ہمارے لیے کل بروز قیامت بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے. آئیے سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرض کر دوں اپنے تمام نعت خوانوں کو بھی، تمام حاضرین کو بھی، اور تمام ناظرین کو بھی کہ جب بھی کوئی بھی کلام پڑھا جائے تو ہم نعت خواں بھی جتنے یہاں حاضر ہیں، جو موجود ہیں، آپ عاشقان رسول جو اس وقت یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کے پڑھیں انشاءاللہ. اور جو بھی کلام پڑھا جائے آپ بھی اپنے آپ کو اس کے اندر گم کرنے کی کوشش کیجئے. اپنی زبان سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا دل، ہماری روح، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک شاعر نے لکھا نا، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. کوئی بھی لب خاموش نہ ہو. آئیے مل کے اس استغاثے میں شامل ہو جائیے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کرم کر دو کہ میرا
مضبوط ہو جائے کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، نہ ہو استاد کو مجھ سے شکایت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت، یا رسول اللہ، کرو میں سبز گنبد کی زیارت، یا رسول اللہ، اور میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیہ پاک میں بن جائے تربت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بقیہ پاک میں بن جائے تربت، یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت، یا رسول اللہ، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت، یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت، یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بات مقبول حاضر نصیب فرمائے، اور یاد رکھیے کہ جو مدینہ طیبہ کے لیے تڑپتا ہے مچلتا ہے، اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا ضرور ملتا ہے۔ امیر سنت جگہ فرماتے ہیں کہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ جو مدینے کے لیے تڑپتا ہے، امید سچی ہوتی ہے، تڑپ سچی ہوتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور اپنی بارگاہ کی حاضری عطا فرماتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے لکھا نا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ اسی امید، اسی تڑپ اور اسی یقین کے ساتھ لکھا ہوا شیخ طریقت امیر سنت کا کلام، آپ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آفتاب رسالت مدینے میں ہے آفتاب رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی بریلی میں ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. یہ کلام سنتے جائیے اور اپنے دل کی کیفیت بھی ایسی بنانے کی کوشش کرتے جائیے. امیر سنت ایک جگہ عرض کرتے ہیں عطا ہو مجھ کو چشم تر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مدینے کی بھیک بھی مانگنی ہے. اور جو یہ اشعار اس کلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ وہاں جا کر کرنا کیا ہے. ہم جانے کی دعا تو مانگتے ہیں, مدینے کی حاضری نصیب بھی ہو جاتی ہے, لیکن افسوس ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جب مدینے حاضری ہوتی ہے جانے کے لیے دعائیں تو بہت مانگی جاتی ہیں, بہت تڑپ ہوتی ہے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, آنسو بہائیں گے, وہاں اپنے آپ کو گم کر دیں گے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں جا کر بھی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں. کوئی یہاں سیلفی بنا رہا ہوتا ہے, کوئی وہاں تصویریں بنا رہا ہوتا ہے, کوئی کس کام میں مشغول ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسے مدینہ طیبہ کے اندر حاضری دینے کے لیے نہیں آئے بلکہ سیر و تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ کلام سنی ہے اور یہ تڑپ اور یہ نیت کیجئے کہ جب مدینہ طیبہ حاضری ہو تو حاضری کیسے دینی ہے. مقدر جو جاگے تو اس طرح جاگے, مدینے میں جاؤں تو اس طرح جاؤں, درودوں کی سوغات ہو لب پہ میرے, محمد محمد لبوں پر ہو جاری. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے, وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر
پچھاڑے کھائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ کہ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ جو ہی نگاہ گنبد خضرا کو چوم لے قربان میری جان ہو وارفتگی کے ساتھ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد
शाफ़िए महशर नजर जब आएंगे रोज़े महशर शाफ़िए महशर नजर जब आएंगे ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाना रिसालत या रसूल अल्लाह खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को हश्र में कैसे संभालूंगा मैं अपने आप को मेरे अत्तार आपो जब वहाँ फरमाएंगे मेरे अत्तार जब वो वहाँ फरमाएंगे हाय अब की बार भी अत्तार जो जिंदा बचे हाय अब की बार भी अत्तार जो जिंदा बचे फिर मदीने से कराची रोते रोते आएंगे फिर मदीने से कराची रोते रोते आएंगे ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे जाएंगे जाकर उन्हें ज़ख्म जिगर दिखलाएंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे, मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह, आका की बारगाह में हाज़िरी देंगे। एक बार नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, बार बार जाएंगे इंशाअल्लाह। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, ये ज़िंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए। अल्लाह करे मदीने तैयबा की हाज़िरी हमें जल्द से जल्द नसीब हो जाए। आज के हमारे इज्तिमाई ज़िक्र-नात के जो कलाम है माशाअल्लाह हमारे इस्लाम भाई ने बहुत प्यारी
ان کی آج کی انتخاب ہے، مدینے کی بھیک بھی مانگی اور یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ مدینے ضرور حاضر ہوں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم یہ تصور کریں، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد جب مدینے حاضر ہوں گے تو مدینے جا کر آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ تو کجا من کجا، آقا آپ کی ذات کہاں اور مجھ جیسا خطا کار کہاں، یا آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھ جیسے کمینے کو اپنے در کی بادب حاضر نصیب فرمائی، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ مدینے طیبہ کی حاضری، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی عرض کریں گے آج طیبہ کا ہے سفر آقا، انشاءاللہ مدینے حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں گے۔ اللہ کرے ہمیں حقیقی طور پر یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ تصور کریں کہ ہم راہ مدینہ میں ہیں اور عنقریب انشاءاللہ وہ جلوے ہمیں نصیب ہونے والے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اسی تصور کے ساتھ کہ مدینے کی طرف ہماری گاڑی رواں دواں ہے، اور ہم یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم نے جو دعائیں مانگی تھی آج وہ دعائیں قبول ہو گئی اور مدینہ آنے والا ہے۔ اس تصور کے ساتھ میرے تمام عاشقان رسول مدینی چینل کے ناظرین حاضرین تمام ناتخواں بھی آئیے مل کے اس کلام کی برکتیں لیتے ہیں۔ میرے سنت عرض کرتے ہیں کہ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، کہیے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ہوئی امید برابر، مدینہ آنے والا ہے، جھکا لو اب ادب سے سر، جھکا لو اب ادب سے سر، مدینہ آنے والا ہے، کہیے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ عطا ہو مجھ کو چشمے تر، مجھے دے دو دل مضطر، یا رسول عطا ہو مجھ کو چشمے تر، مجھے دے دو دل مضطر، ذرا جلدی میرے دل پر، ذرا جلدی میرے دل پر، آقا ذرا جلدی میرے دل پر، آقا
مالو منال دو، چاہو جلال دو، نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شغا، وہ اشک بار، وہ چشم اشک بار، پے ذوالجلال دو، ذرا جلدی میرے دل پر، ذرا جلدی میرے دل پر، مدینہ آنے والا ہے، کاش مدینے کاش جب میں پہنچوں تو ایسا کیف طاری ہو، پہنچوں مدینے آقا ایسا کیف طاری ہو، پہنچوں میں جب مدینے آنکھوں سے ہو اشک جاری، کہ جو ہی نگاہ گنبد خزنہ کو چوم لے، قربان میری جان ہو، وارفتگی کے ساتھ ذرا جلدی میرے دل پر، ذرا جلدی میرے دل پر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، تڑپنے کا کرینہ دو مجھے، تو چاک سینہ دو، تڑپنے کا کرینہ دو مجھے، تو چاک سینہ دو، پے شبیر اور شبر آقا، پے شبیر اور شبر، مدینہ آنے والا ہے، کہیے مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مبارک ہو گناہگاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں، کہ جب گناہگار بندہ مدینے میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ابھی وہ بارگاہ نصیب ہو گئی،
اگرچہ میرے سر پر کتنے گناہ ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری نصیب ہو گئی، انشاءاللہ میری گناہ مٹ جائیں، کہ میری حاضری قبول ہو گئی، آقا کے در کی بارگاہ مقبول ہو گئی تو میرے سارے گناہ دھل جائیں گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی امت جب گناہ کر لے، اپنی جانوں پر ظلم کر لے، کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آپ ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، ان کی سفارش کریں، آپ کا رب ضرور ان کے گناہوں کو بخشے گا۔ جب عاصی، جب گناہگار آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اب بیڑا پار ہو جائے گا۔ گناہگار، خطاکار، سیاہکار جتنے بھی ہیں جب مدینے کی طرف جاتے ہیں امیر سنت ان کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہگارو سنو مبارک ہو گناہگارو خطاکارو سیاہ کرو تمہیں اب آسیو کیا ڈر، تمہیں اب آسیو کیا ڈر، تمہیں اب آسیو کیا ڈر۔ تھام لو دامن ان کا کہ یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، تمہیں اب آسیو کیا ڈر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را اب نہ جلدی کر، خدا اب نہ جلدی کر، مدینہ آنے والا ہے، خدا اب نہ جلدی کر۔ اے موت سن ذرا، اے موت سن ذرا، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اپنی آنکھوں سے آقا کا روضہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اے موت ٹھہر جا، ٹھہر جا، اے موت، اے موت ٹھہر جا، میں مدینے تے جا لواں، ستا ہویا نصیب
ناتا سنا لوانا خدا را اب نہ جلدی کر ہاں خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے عطار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو اٹھو اٹھو عطار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو ہے چھایا نور ہر شے پر دیکھو ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے دیکھو مدینہ آنے والا ہے دیکھو مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بات مقبول حاضر نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے اسلام بھائی اور مدینہ چل کے ناظرین، جب بھی یہ سعادت نصیب ہو تو کوشش فرمائے عاشقان رسول کے ساتھ یہ سفر ہو۔ وہاں کا سفر کس انداز سے کرنا ہے، کس عشق کے ساتھ کرنا ہے، کس مستی کے ساتھ کرنا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو عاشقان رسول دکھائیں گے بھی، سمجھائیں گے اور کر کے بھی دکھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے جب مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور جب مدینہ طیبہ کا سفر قریب ہوتا ہے، جب مدینہ قریب ہوتا ہے تو جو کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آئیے کلام سنتے ہیں کہ جب طیبہ قریب آنے والا ہوتا ہے، مدینے کا سفر ہوتا ہے تو عاشقہ کہتا ہے آج طیبہ کا ہے سفر آقا۔ اللہ کرے یہ ہمارا وہ دن جلد آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ شیخ طریقت میرے سنت کا یہ بڑا پیارا کلام، جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کلام تحریر کیا۔ آئیے اس حسین تصور کے ساتھ کہ ہم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ اللہ آج طیبہ کا ہے سفر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، دے دو توشے میں چشم تر آقا، دے دو توشے میں چشم تر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، دے دو توشے میں چشم تر آقا، دے دو توشے میں چشم تر آقا، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر
قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، دے دو تو ہوشے میں چشم تر آقا، دے دو تو ہوشے میں چشم تر آقا، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، 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 ہائے سر پر گناہوں کا بار ہے، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، بس آج طیبہ کا ہے سفر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، میں مدینے کے قابل نہیں ہوں، پر نبی نے کرم کر دیا ہے، بوجھ عصیاں کا سر پہ دھرا ہے، بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، سوئے طیبہ چلا قافلہ ہے، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، دے دو تو ہوشے میں چشم تر آقا، غم زدہ ہوں میں کس قدر آقا، غم زدہ ہوں میں کس قدر آقا، تم کو میری ہے سب خبر آقا، تم کو میری ہے سب خبر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، تیری الفت کا میں بھکاری ہوں، تیری الفت کا میں
کھول جائے بھر آقا، میرا کش کھول جائے بھر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، چل مدینہ مدینہ کا وہ بھی لے مجدہ، جس کے پلے نہیں ہے ذرہ کا، جس کے پلے نہیں ہے ذرہ کا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، امام کا ہو بیان عظمت، کیا امام کی ہو بیان عظمت، تیرے نالین تاج سر آقا، تیرے نالین تاج سر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، اور اس طرح سے چھپا لو دامن میں، اس طرح سے اس طرح سے چھپا لو دامن میں، نہ عدو کی پڑے نظر آقا، نہ عدو کی پڑے نظر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، گناہگار ہوں مگر قربان، تیری رحمت کی ہے نظر آقا، تیری رحمت کی ہے نظر آقا، واسطہ میرے غوث اعظم کا، خطا کر دو در گزر آقا، ہر خطا کر دو در گزر آقا، ارے میں جہنم میں گر گیا ہوتا، نہ بچاتے مجھے اگر آقا، چاہتے مجھے اگر آقا، مولا مشکل کشا کے صدقے میں، استقامت دو دین پر آقا، استقامت دو دین پر آقا، اور موت عطار کو مدینے میں آئے، اب تو نہ جائے گھر آقا، آئے اب تو نہ جائے گھر آقا، آج طیبہ کا ہے سفر آقا، دے دو تو ہوشے میں چشم
میں تر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ رب العالمین یہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائیں. قسمت نے ہمارا ساتھ دیا, مقدر جاگے, تصور ہی تصور میں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے. ایک تصور کیجئے کہ گنبد خضرا کے نظارے ہیں, مسجد نبوی کی بہاریں ہیں, مدینہ طیبہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. تصور کر رہے ہیں. اس کسی نے لکھا نا کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیاں کیسے, سینے سے لگی جالی, آنکھوں سے لگی جالی. اور کسی نے کہا کہ مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تجھ ادھر دیکھا, سرکار نظر آئے. تصور کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں حاضر ہیں. مدینے کی کیا شان ہے, مدینے کی شان اتنی نرالی ہے, اتنی نرالی ہے کہ بندہ بیان کرتا جائے زندگیاں ختم ہو جائیں تو مدینہ طیبہ کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب مدینے کی اتنی بلند شان ہے تو مدینے والے کی شان کتنی ہوگی. مدینے میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ تو کجا من کجا, آقا آپ کہاں اور میں مجھ جیسا نکما کہا. آئیے کلام بہت پیارا کلام ہمارے آصف انشاءاللہ پیش کریں گے, مل کے اس کلام میں شریک ہو جائیں. اس کی برکتیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا لکھا ہوا کلام ہے, مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. پھر پڑھیے درود پاک صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اے آقا تو کجا من کجا کس زور پر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ
تھا کسی یا کی سزا اب ہو گیا روزے جزا اب ہو گیا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کچھ عمل کجا عمل کجا تو کچھ عمل کجا کچھ عمل کجا دل لہو میں کھونا تجھے دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کچھ عمل کجا کچھ عمل کجا تو کچھ عمل کجا کچھ عمل کجا رزق خدا کھایا کیا رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرو در سے سزا شکر کرو در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو کچھ عمل کجا کچھ عمل کجا تو کچھ عمل کجا تو کچھ عمل کجا ہے بلبل رنگی رسا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا ہے بلبل رنگی رضا رضا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ
گودی چ لے کے سرکار نو سوہنے مٹھل منٹھار نو آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سفر کس کو، سب اہل قلم میں نے حیرت میں پڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فمن، فمن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے مینن، یہ امن و امان تمہارے
تمہارے لیے کلیم نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی یہ بے خبر کلیم نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہمارا نبی سب سے بالا ہو بات ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بلایا کوئی تم سے کون آیا کوئی تم سے کون آیا وہ کوار پاک مریم ونفخت فیہ کادم اے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے شان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم جس اس کا ہے کھلاتے ہیں جس اس کا ہے کھلاتے ہیں انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے ہیں انا آتینا کل کوثر ساری کثرت
پاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے، 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 پل سے پار کراتے ہیں، پل سے پار کراتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، ملاتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، ٹوٹ گئے، ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لیکن رضا نے ختم سوپنس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہم مزید کلام سنیں، منقبت بھی سنیں، لیکن چونکہ ہم مدنی چینل پر لائیو ہیں اور ہر سلسلے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے سلسلے کو۔ اب اس کے بعد شاید کوئی لائیو سلسلہ بھی ہے، تو اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تقاضے ہیں اللہ رب العالمین ان تقاضوں کو بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو لبوں سے کہتے ہیں، جو اپنے منہ سے بولتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اللہ کرے اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، ہم حقیقی عاشق رسول بن جائیں، حقیقی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں، کہ جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، بعمل بن جائیں، اور مدنی چینل، مدنی ماحول کے اندر، دعوت اسلامی کے اندر مرشد کے قدموں میں اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ ایک شعر منقبت اور ایک شعر صلاۃ والسلام، کھڑے ہو کے انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن اسیر کمر دے ہوا یم کریم اسیر
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے غرضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ زمین و زمان